بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائیہ۔ اے لوگو، تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنایا تم کو قومیں اور قبائل تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں وہی سب سے زیادہ باعزت ہے جو تم میں سب سے زیادہ برائیوں سے بچنے والا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے۔ سورہ حجرات آیت 13۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے بہت ہی مختصر وقت میں صدنوں کی تاریخ کتاب کی شکل میں لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کسی ایک موضوع پر کتاب لکھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کسی قوم، ملک یا قبیلے کی تاریخ عہد در عہد، زمانہ در زمانہ اور واقعہ در واقعہ یا واقعہ بعد از واقعہ کو اکٹھا کرنا، انہیں ترتیب دینا، باہم ربط پیدا کرنا اور انہیں ضبط تحریر میں لانا کٹھن ہوتا ہے، اور یہ کام مزید مشکل ہو جاتا ہے جب تاریخی معلومات رکھنے والے لوگ یا تاریخ ساز شخصیات کے لواحقین اور ان کی ذریت تعاون کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے، پیش قدمی نہ کرے۔ تاہم ان مشکلات کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنی خصوصی عنایت سے یہ کام مرحلہ وار سہل کر دیا جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ جس طرح اسے ضبط تحریر میں لا کر سرخرو ہوا ہوں، اسی طرح قارئین کرام کی پسندیدگی میں بھی کامران ہوں گا۔ میں نے یہ تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کی۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور تمام انبیاء کرام میں سب سے اول صاحب کتاب پیغمبر تھے۔ عبرانی زبان میں ابراہیم کا مطلب ہے ابو الامم، یعنی بہت سی قوموں کے باپ تھے۔ بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم کا پہلا نام براہم تھا، جو دوسرے مرحلے میں تبدیل ہو کر ابراہم رکھا گیا اور آخر میں تبدیل ہو کر ابراہیم کے نام سے موسوم ہوئے۔ تمام ادیان سماویہ کے پیروکار آپ کو اپنا باپ تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہی اولاد سے تھے۔ آپ کو بھی معراج نصیب ہوئی۔ آپ کی تعلیمات توحید قدیم زمانے سے ہی بر صغیر تک پہنچ گئی تھیں۔ بر صغیر کے اولین توحید پرست برہمن برہما ہی تھے جو آپ کی تعلیمات سے مستفیض ہوئے اور ابراہیم کے نام گرامی پر ہی اپنا نام برہمن یعنی برہما رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ ان خالصتاً توحیدی تعلیمات میں بت پرستی دخیل ہو گئی جو سبھی ادیان میں ہوتا آیا ہے۔ راکم نے سدن قوم کی تاریخ لکھتے ہوئے بائبل یعنی عہد نامہ عتیق و جدید کے حوالے بھی دیے ہیں۔ تحقیقی نوعیت کے معروضات میں بائبل کے حوالے کوئی انوکھی یا انہونی بات نہیں۔ میرے نزدیک بائبل عبرانی نسل کے لوگوں کی تاریخ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے، لیکن زیادہ تر یہ کتاب ان کی تاریخ پر مبنی ہے۔ پاکستان کے عظیم مفسر مولانا ابوالعالیٰ مودودی کی شہر آفاق تفسیر تفہیم القرآن بائبل اور تلمود کے ہزاروں حوالوں سے بھری پڑی ہے۔ اسی طرح برصغیر کے معروف عالم دین سلیمان سلمان منصور پوری نے سیرت نبی کی شہر آفاق کتاب رحمت العالمین تالیف کی، جو شاہ فیصل مرحوم ایوارڈ یافتہ ہے اور جس کا عربی زبان میں ترجمہ دارالسلام ریاض سے چھپا ہے۔ اس کتاب میں بھی مؤلف مرحوم نے بائبل کے سینکڑوں حوالے دیے ہیں۔ یہ تو محض 2 مثالیں ہیں، حالانکہ تحقیق پر مبنی 20 کتابوں کے ایسے حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر اور سیرت نبی کی کتابوں میں اگر بائبل کے حوالے دیے جا سکتے ہیں تو ایک قوم یا قبیلے کی تاریخ میں ایسے حوالے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سدن قیس عبدالرشید ملک کی اولاد سے ہیں، بلکہ پشتونوں کے سبھی قبائل انہی کی ذریت ہیں۔ آپ نے افغانستان سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔
اور مسلمان ہو کر صحابی رسول کے درجہ عالیہ پر فائز ہوئے۔ ان کے بارے میں بعض ناقدین نے صحابی ہونے کو مشکوک قرار دیا ہے۔ ناچیز نے بڑی محنت سے انہیں صحابی رسول ثابت کیا۔ اس کوشش میں مسلم اور غیر مسلم علماء اور مورخین کے حوالے دیے ہیں۔ انہی کے چیپٹر میں غزوات ہند کا ذکر کیا ہے، جن میں قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ محمد بن قاسم، محمود غزنوی، محمد غوری اور احمد شاہ ابدالی کا خصوصی ذکر کیا کہ غزوہ احد کی حدیث مبارکہ کے وہ کامل مصداق تھے۔ ان فاتحین اسلام کے بارے میں ہم وہ کچھ نہیں لکھ سکتے جو ہندو اور انگریز مورخین نے لکھا ہے۔ یہ فاتحین بت شکن تھے۔ انہوں نے غزوات ہند کو شروع کر کے بر صغیر میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے علماء و صوفیاء کرام کے داخلے کی راہ ہموار کی، اور اس طرح بر صغیر میں دین پھیلا۔ یہ فاتحین جہاں افغانوں کے ہیرو ہیں، وہاں وہ پاکستان کے ہیرو بھی ہیں۔ انہی ہیروز کے نام پر پاکستان کی اسٹریٹجک میزائلوں کے نام غوری، غزنوی اور ابدالی رکھے گئے ہیں۔ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو ان ہیروز کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا۔ یہ لوگ دراصل ہندو مذہب اور ہندو کلچر کے پرچارک ہیں۔ راکم نے سردار شمس خان کو سدن ثابت کیا ہے۔ ملدیال کہتے ہیں کہ وہ ملدیال تھے۔ میں نے شمس خان کے باب میں شمس خان کو سدن ثابت کرنے کے لیے کافی دلائل دیے ہیں۔ یہاں صرف ایک دلیل کافی سمجھتا ہوں جو آگے ذکر نہیں ہو سکتی، وہ یہ کہ اگر شمس خان ملدیال ہوتے تو ڈوگرے اپنے دور اقتدار میں ملدیالوں پر کافی ظلم و ستم ڈھاتے۔ شمس خان ڈوگروں کے دشمن تھے، لیکن ڈوگروں نے اس کے برعکس ریاست پنچ میں ملدیالوں کو سب سے زیادہ جاگیریں عطا کیں۔ دیگوار سے لے کر باغ تک ملدیالوں کو بڑی بڑی جاگیروں سے نوازا گیا۔ اس کے برعکس ڈوگروں کے 125 سالہ دور میں سدنوں کو جبر و استبداد کا تختہ مشق بنایا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ شمس خان سدنوں کے لیڈر تھے۔ انہی کی قیادت میں سدنوں نے ڈوگروں کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کی اور سدن قائدین کی زندہ کھالیں کھچوائی گئیں، جن کی مثالیں تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی۔ راکم نے جہاد آزادی 1947 to 1948 کے چیپٹر میں سدن مجاہدین اور کمانڈروں کے کارناموں کو بڑی تفصیل سے صفحات کرتاس پر رقم کیا ہے۔ ان کو ملنے والے تمغاجات کا بھی ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں غیر سدن مجاہدین اور کمانڈروں کا بھی کافی تفصیل سے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو میرے نزدیک ضروری تھا تاکہ متذکرہ اہم باب میں بلا لحاظ و تعصب سب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اگرچہ میرپور، بھمبر، کوٹلی، سدنوتی، باغ اور مظفرآباد کی آزادی میں سدن مجاہدین کا اساسی قائدانہ کردار ہے، لیکن دیگر چھوٹے قبائل نے بھی حصہ بقدر جسا کے مطابق اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سبھی مجاہدین کمانڈروں کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے علاقوں کے اسکولوں، کالجوں اور سڑکوں کو ان آزادی کے ہیروز کے نام سے موسوم کیا جائے، اور ان اداروں میں ان کے تاریخی کردار کو بھی محفوظ رکھا جائے۔ آخری باب سدن شخصیات پر مشتمل ہے۔ اگرچہ یہ باب کافی طویل ہو گیا ہے، لیکن یہاں بھی کافی حد تک تاریخی حقائق اور قوانین ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔ قارئین کو ہر شخصیت کی تاریخ میں تاریخی مواد ملے گا، جسے صفحہ کرتاس پہ لانا ضروری تھا، وگرنہ تاریخ کی تشنگی باقی رہتی۔ اس کوشش کے باوجود اگر کوئی کمی یا خامی رہ گئی ہو تو انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے ایڈیشن میں دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، وگرنہ کوئی اور مورخ آئندہ کبھی اسے دور کر دے گا۔ سردار محمد ابراہیم خان مرحوم نے 1947 میں جہاد آزادی شروع کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ صرف 32 سال کے عالم شباب میں تھے،
جہاں آزادی ابھی جاری ہی تھی کہ 1948 کے آغاز ہی میں ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ انتہائی ذہین اور پڑھے لکھے قائد تھے۔ پاکستان بنتے ہی یہاں درآمد شدہ ذہنیت اور منفی کماش کے لوگ غالب آ گئے، جنہوں نے اس دھرتی کے باصلاحیت لوگوں کو ذہنی اذیت کا ہدف بنا کر ان کی اہلیت اور قابلیت کو ضائع کرنا شروع کر دیا، جسے معروف اصطلاح میں برین ڈرین کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سردار ابراہیم خان بھی اس برین ڈرین کا شکار ہوئے۔ اس بنا پر ان کی طبیعت میں حساسیت نے شدت اختیار کر لی۔ ان کے خلاف اگر سازشیں نہیں ہوتیں، ان کو نفسیاتی اذیت کا شکار نہ کیا جاتا تو ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ ایسا ہوتا تو کشمیر کی شکل آج ضرور مختلف ہوتی۔ یہاں چلتے چلتے ذکر کر دوں کہ بیول گجر خان کے رہنے والے دو چچزاد بھائیوں چودھری ناہید خان اور چودھری جاوید صاحبان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے کافی عرصے سے مجھے اپنے ہوٹل بلیو اسکائی میں نہایت ہی کم ریٹ پر رہائش فراہم کیے رکھی، جہاں رہ کر اس بندہ ناچیز نے اس تاریخ کا گران قدر حصہ ضبط تحریر میں لایا۔ اگر یہ سہولت مجھے میسر نہ ہوتی تو عین ممکن تھا کہ مختصر عرصے میں یہ کتاب مکمل کر نہ سکتا۔ میں ایک درویش صفت دوست الیاس چنڈالوی کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمارے قومی ہیروز کے بارے میں وقتاً فوقتاً لکھے گئے تحسینی اشعار میرے سپرد کیے، جو اس کتاب کی زینت بنے ہیں، جو فی الواقع موصوف کا گران قدر حصہ ہے۔ قارئین کرام، کوئی شخص بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ کو زمانے کے اس مرحلے پر صدنوں کی تاریخ ضبط تحریر میں لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ زبان زد عام ہے کہ سدن قبیلے کے اکابرین، شہداء اور مجاہدین کے روز روشن کی طرح منور اور تاباں کارناموں کو مسح کیا گیا ہے، اور انہیں مسح کرنے کی مزید کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں اسی تمہید میں دوں گا، جبکہ متعدد مثالیں آپ کو آئندہ صفحات میں ملیں گی۔ سدن اکابرین کی سردار عبدالقیوم خان پر کافی عنایات رہی ہیں۔ ان مہربانیوں کا ذکر بھی آپ کو آئندہ صفحات میں ملے گا، لیکن انہوں نے ان نیکیوں کا جواب سدن اکابرین کی تاریخ کو اپنے نام کر کے دیا۔ آج سے تقریباً 18 سال قبل 1992 میں جب سردار قیوم وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر تھے، انہوں نے مصر کے ایک میڈیکل ڈاکٹر مصطفیٰ احمد شریم کو اپنے ہاں مظفر آباد میں مہمان بنایا۔ وہ سعودی عرب میں ملازمت کر رہے تھے۔ اسی دوران 26 نومبر 1991 کو رابطہ عالم اسلامی نے ریاض میں کشمیر کانفرنس منعقد کی۔ متذکرہ کانفرنس کے انعقاد میں پاکستانی سفارت خانے کا تعاون اور اشتراک بھی شامل تھا۔ اس کانفرنس میں ڈاکٹر مصطفیٰ احمد شریم بھی مدعو تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں عرب ممالک پر شدید تنقید کی کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کی نوعیت پر بغیر تحقیق کیے محض حکومت ہند کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنا پر کشمیر کو اپنے سرکاری نقشہ جات میں بھارت کا جز ظاہر کر رکھا ہے۔ کانفرنس کے خاتمے پر وہاں موجود مسلم کانفرنس کے کارکنوں نے ڈاکٹر شریم پر زور دیا کہ وہ آزاد کشمیر جائیں، وہاں ہماری حکومت ہے، ان سے بریفنگ لے کر عربی زبان میں مسئلہ کشمیر اور آزادی کشمیر کی تاریخ لکھیں۔ چنانچہ مذکورہ ڈاکٹر نے آزاد کشمیر آنے کا پروگرام بنا لیا۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے نے انہیں گریٹس ویزا جاری کیا اور ڈاکٹر صاحب اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گئے، جہاں وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان کے عملے کے 2 افسران اشفاق ہاشمی اور محمد عارف شاہ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں مختصر آرام کے لیے مارگلہ ہوٹل لے آئے، جہاں چند گھنٹے آرام کے بعد رات ہی کو مظفر آباد پہنچ گئے۔
جہاں تقریباً 10 دن تک وہ سردار قیوم کے مہمان رہے۔ اسی دوران ان کی سردار قیوم اور سردار عتیق سے متعدد ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ واپسی پر 1932 میں ڈاکٹر شریم نے کشمیر کے بارے میں رحلتی فی ماسۃ الکشمیر کے نام سے 150 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی، جو مصر میں چھپی اور مصر اور سعودی عرب کے علاوہ دیگر عرب ملکوں میں بھی تقسیم ہوئی۔ اس کتاب کی تقریباً 500 کاپیاں سردار قیوم اور سردار عتیق کو بھی بھیجی گئیں، لیکن انہوں نے ابھی تک ان کتابوں کو سامنے نہیں لایا، بلکہ کہیں کسی محفوظ خانے میں بند کر کے تالا لگا کر رکھا ہے کہ ابھی ان کتابوں کو منظر عام پر لانے کا مناسب وقت نہیں۔ متذکرہ کتاب کی طباعت کے بعد عرب حکمرانوں سے کشمیر کی آزادی کے نام پر اربوں روپے اکٹھے کیے گئے اور بیرون ملک جائیدادیں خریدی گئیں۔ متذکرہ کتاب کے صفحہ 18 پر ڈاکٹر مصطفیٰ احمد شریم رقم طراز ہیں۔ ان کی عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے: سری نگر میں سردار عبدالقیوم کے گھر 19 جولائی 1947 کو جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا سردار عبدالقیوم کی صدارت میں اجتماع ہوا، جہاں کشمیر میں مسلم اکثریت کی بنا پر الحاق پاکستان کی تاریخی قرارداد پاس کی گئی۔ اسی صفحے پر کچھ نیچے موصوف لکھتے ہیں، جس کی عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے: قرارداد الحاق پاکستان کے بعد 24 اکتوبر 1947 کو سردار عبدالقیوم خان کی سربراہی میں آزاد کشمیر میں انقلابی حکومت کی تشکیل کی گئی، جس کے نتیجے میں مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ جوں کا توں معاہدہ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا۔ اسی صفحے کے آغاز میں ڈاکٹر شریم رقم طراز ہیں، جس کی عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے: 27 اگست کو نیلا بٹ میں قتل عام کے بعد سردار عبدالقیوم خان نے انقلاب شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور رضاکاروں کا پہلا دستہ بھرتی کیا۔ اس کے بعد کافی تعداد میں ریٹائرڈ فوجی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ریکارڈ ٹائم میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ قارئین کرام، اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا سدن اکابرین کی جیتی جاگتی تاریخ کو مسح نہیں کیا گیا، اور کیا ہم سدنوں کی تاریخ لکھنے میں حق بجانب ہیں کہ نہیں؟ اب ذرا راقم الحروف کا اس ہرزہ سرائی پر تبصرہ سنیے۔ 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں سردار محمد ابراہیم خان مرحوم کے آبگزر سری نگر میں واقع گھر کے اندر قرارداد الحاق پاکستان پاس ہوئی تھی، جس کا احوال ایک مستقل باب میں آئندہ صفحات پر موجود ہے۔ وہ سدنوتی اور باغ کی طرف سے کشمیر اسمبلی یعنی پرجا سبھا کے منتخب رکن تھے اور سری نگر میں رہائش پذیر تھے، جبکہ سردار عبدالقیوم کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم رہنے کے باوجود انہوں نے آج تک سری نگر دیکھا بھی نہیں، چہ جائے کہ وہاں ان کا کوئی گھر ہو۔ یاد رہے کہ جون 1947 میں سردار ابراہیم خان مرحوم نے سدنوتی اور باغ کا تفصیلی دورہ کر کے عوام الناس کو مہاراجہ نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی ترغیب دی تھی، جس کی تفصیل بھی آئندہ صفحات پر ملاحظہ کیجیے۔ غرض یہ کہ سری نگر میں سردار قیوم کا کوئی گھر نہیں اور نہ کبھی تھا۔ البتہ سردار عتیق آج کل سری نگر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، جہاں سے وہ اس نام نہاد تخیلاتی گھر کی جعلی دستاویزات حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، جو ان کے سری نگر جانے کے خفیہ ایجنڈے کا لازمی حصہ ہوگا۔ غالباً وہ آبگزر یعنی سری نگر میں سردار ابراہیم خان مرحوم کے گھر کی اپنے والد محترم سردار عبدالقیوم خان کے نام جعلی ملکیتی کاغذات اور فوٹو حاصل کریں گے، یا عین ممکن ہے کہ وہ پہلے ہی ایسا کر چکے ہوں۔ دوسری کذب بیانی میں ڈاکٹر شریم نے سردار عبدالقیوم خان کی سربراہی میں
24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر میں مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف انقلابی حکومت کی تشکیل کا موہومی دعویٰ کیا ہے۔ یہ سراسر اعلیٰ پیمانے کی ہرزہ سرائی ہے جسے کوئی بھی صاحب عقل اور کشمیر کی تاریخ سے معمولی سی واقفیت رکھنے والا شخص ایک بدنام زمانہ اسکینڈل سے تعبیر کرے گا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ 24 اکتوبر 1947 کو کشمیر کے بعض حصوں کی آزادی کے بعد سردار ابراہیم خان مرحوم نے آزاد کشمیر میں انقلابی باغی حکومت کی تشکیل کی تھی۔ یہ دن آزاد کشمیر کا یوم تاسیس بھی ہے جسے ہر سال منایا جاتا ہے اور عام تعطیل بھی ہوتی ہے۔ سردار عبدالقیوم خان کو ان دنوں کوئی جانتا تک نہیں تھا، حتیٰ کہ غربی باغ کے لوگ بھی سردار عبدالقیوم کے نام سے ناواقف تھے، چاہے جائے کہ وہ باغی حکومت کی تشکیل کرتے، جبکہ سردار ابراہیم خان عوام کے منتخب نمائندے تھے اور جنگ آزادی کی سیاسی اور عسکری قیادت ان کے ہاتھ میں تھی، جس کی تفصیلات آئندہ ابواب میں ضرور ملاحظہ کیجیے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ شریم نے اپنی کتاب میں تیسری ہرزہ سرائی نام نہاد نیلا بٹ اور سردار قیوم کی جنگی خدمات سے متعلق کی اور لکھا ہے کہ نیلا بٹ میں 27 اگست 1947 کو ڈوگرا فوج اور پولیس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، جس کے بعد سردار قیوم نے انقلابی تحریک شروع کی، مجاہدین بھرتی کیے اور جہاد شروع کیا۔ یہ ایک ایسی کذب بیانی ہے جس کی مثال تاریخ میں شاذ و نادر ہی ملے گی۔ یہ ایک ایسی ہرزہ سرائی ہے جس میں نہ صرف سدنوں کی تاریخ کو مسح کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ باغ کے مجاہدین اور شہداء کی تاریخ کو بھی مسح کیا گیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ 27 اگست کو نیلا بٹ میں کوئی قتل عام نہیں ہوا تھا، بلکہ 26 اگست کو ڈوگرا فوج نے حدہ باڑی کے مقام پر عوامی جلسے اور جلوس پر گولی چلائی تھی، جس میں متعدد لوگ شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ نیلا بٹ دور انتہائی پہاڑی اور گھنے جنگل کی وجہ سے بالکل غیر آباد تھا، جہاں نہ ہی تو کوئی ہندو یا سکھ رہتا تھا، حتیٰ کہ کسی مسلمان کا گھر بھی نہیں تھا، اور نہ وہاں ڈوگرا فوج یا پولیس کی کوئی چوکی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق نیلا بٹ میں 23 اگست 1947 کو باغ کے سادات کی قیادت میں ایک جلسہ ہوا تھا۔ بشیر حسین جعفری اس جلسے کے عینی گواہ ہیں۔ انہوں نے 23 اگست 2011 کو نام نہاد نیلا بٹ ڈے کے موقع پر جموں و کشمیر اخبار میں ایک مضمون لکھا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جلسہ پروفیسر مظفر حسین ندوی کی صدارت میں ہوا، جس میں مسلم کانفرنس باغ کے صدر پیر سید شمشاد حسین شاہ بھی برابر شریک تھے، بلکہ انہوں نے ہی مسلم کانفرنس باغ کے صدر کی حیثیت سے اس جلسے کا اہتمام کیا تھا۔ بشیر جعفری اس وقت 15 برس کے نوجوان تھے۔ ان کی اس تحریر کے مطابق سردار قیوم نے بھی ایک نوجوان کی حیثیت میں تقریر کی تھی۔ غرض یہ کہ تمام حقیقی شواہد کے مطابق نیلا بٹ میں 23 اگست کو صرف ایک جلسہ ہوا تھا، جبکہ اس سے قبل 15 اگست کو راولاکوٹ دارالجہاد میں تقریباً 1 لاکھ نفوس پر مشتمل ایک جلسہ منعقد ہو چکا تھا، جس میں مہاراجہ سے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، بلکہ اس سے بھی قبل 22 جون 1947 کو پوٹھی مکوالا راولاکوٹ میں سردار مولوی محمد اقبال خان کی ڈپلی میں مسلم کانفرنس کا خفیہ اجلاس ہو چکا تھا، جس میں باغ کے سید حسن شاہ گردیزی مرحوم، باغ ہی کے سید خادم حسین شاہ شہید 6 سپٹمبر 1947 اور سردار قیوم نے شرکت کی تھی۔ سردار قیوم اس وقت بالکل غیر معروف تھے، انہیں اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن حسن شاہ گردیزی مرحوم کی خصوصی سفارش پر انہیں اندر جانے دیا گیا۔ علاوہ ازیں 17 اگست 1947 کو منگ میں سدنوں کے جد امجد نواب جسی خان کے مرکز جسا پیر کے قریب
شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف مرحوم نے عوامی جلسہ منعقد کیا، جس میں ڈوگرا نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا اور قرآن پاک کو درخت کے ایک ٹہنے سے لٹکا کر لوگوں سے آزادی کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کا حلف لیا گیا۔ اسی طرح 18 اگست کو بلوچ کے مقام پر جنرل محمد حسین مرحوم اور کرنل ہدایت خان نے جلسہ عام منعقد کر کے ہوم گارڈز تشکیل دیے اور ڈوگرا کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ اس اعلان کی یاد میں وہاں یادگار بھی تعمیر ہے۔ غرض یہ کہ 23 اگست کو نیلا بھٹ کے جلسے سے قبل سدنوتی کے 4 مقامات پر عظیم الشان جلسے اور اجلاس منعقد کیے جا چکے تھے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ سدن اکابرین غیر ضروری تشہیر کے قائل نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں جہاد کے پیکر تھے، جبکہ نام نہاد مجاہد اول نے جھوٹ، کذب بیانی اور غیر ضروری اور غیر اسلامی تشہیر سے اپنی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی، جس کا پردہ اب فاش ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ احمد شریم نے مظفر آباد میں سرکاری مہمان کے طور پر قیام کے دوران وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان اور صدر ریاست سردار سکندر حیات خان سے بھی ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ان کے بارے میں اپنی اسی تالیف میں لکھا کہ سردار قیوم کو اہل کشمیر مجاہد اول کے خطاب سے پکارتے ہیں۔ صفحہ 120 پر سردار قیوم کی تصویر تلے انہوں نے دوبارہ لکھا کہ 19 جولائی 1947 کو سری نگر کے اپنے گھر میں اپنی ہی زیر صدارت مسلم کانفرنس کے اجلاس میں قرارداد الحاق پاکستان کرنے کے بعد انہوں نے ڈوگرا فوج کے خلاف جہاد کی قیادت کرتے ہوئے پہلی گولی چلائی اور مجاہد اول مشہور ہوئے۔ قارئین کرام، ذرا سوچئے، جھوٹ بولنے کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ ایک تو خود جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کو بھی جھوٹ بول کر گمراہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ شریم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ تاریخ کی جانچ پڑتال کیسے کی جاتی ہے۔ اگر وہ تاریخ کے پی ایچ ڈی ہوتے تو باہر نکل کر دوسرے لوگوں سے بھی ملاقات کرتے اور مقابلاتی اسٹڈی کر کے تاریخ لکھتے۔ وہ مظفر آباد آئے، سرکاری مہمان بنے، انہیں سردار عبدالقیوم، سردار عتیق نے جو بریفنگ دی، واپس جا کر 1 سال کے اندر ہی 150 صفحے کی کتاب لکھ ڈالی۔ سردار عبدالقیوم نے ڈاکٹر شریم کے ذریعے ایک اور تاریخی غلطی کی تصحیح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ کشمیر میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 1946 میں اسرائیل کا دورہ کر کے واپسی پر جہاد کشمیر شروع کیا تھا۔ غالباً انہیں یہ کتاب لکھتے وقت علم نہیں تھا کہ اسرائیل 1946 میں ابھی معرض وجود میں آیا ہی نہیں تھا، بلکہ 1948 میں قائم ہوا تھا، جسے قائد اعظم نے مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا۔ سردار قیوم نے یہ دعویٰ کر کے گویا جہاد کشمیر کو یہودی عشیر آباد سے منسلک کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے عرب ممالک پاکستان اور آزاد کشمیر کی تخلیق کو یہودی سازش قرار دیتے ہیں۔ جب سردار قیوم صاحب کو علم ہوا کہ ان سے تاریخی غلطی ہو گئی تو انہوں نے ڈاکٹر شریم کو بتایا کہ 1946 میں انہوں نے فلسطین کا دورہ کرنے کے بعد واپسی پر جہاد کشمیر شروع کیا تھا۔ اپنی تالیف کے صفحہ 74 پر ڈاکٹر شریم نے سردار قیوم کا انٹرویو تحریر کیا ہے کہ 1946 میں فلسطین سے واپسی پر انہوں نے عسکری رضاکار محاذ قائم کیا اور سیز فائر تک قائد مجاہد کی حیثیت میں خدمات انجام دی، لیکن یہاں سردار قیوم پہلی غلطی درست کرواتے ہوئے ایک اور غلطی کر گئے۔ 1946 میں فلسطین آزاد ملک اور وہاں کوئی آزاد حکومت نہیں تھی، بلکہ جنگ عظیم اول کے خاتمے کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت انگریزوں کی عملداری میں چلا گیا تھا، گویا وہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے
کئی جھوٹ بولنا پڑتے ہیں اور بالآخر آدمی پکڑا جاتا ہے۔ لہٰذا تاریخی شواہد کی روشنی میں سردار قیوم کا اسرائیل یا فلسطین جانا اور واپس آنا ایک افسانہ ہے۔ وہ وہاں کبھی نہیں گئے، بلکہ 1946 میں وہ پونچھ باغ میں سولجر بورڈ کے ملازم تھے۔ مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں کیا کوئی رتی برابر ایمان رکھنے والا شخص سردار عبدالقیوم خان اور ان کے فرزند عتیق احمد خان کا ساتھی اور حامی ہو سکتا ہے؟ راکم الحروف نے باغ سیکٹر کے باب میں بغیر کسی تعصب کے جنگ آزادی میں شریک تمام مجاہدین کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، جن میں عباسی قبیلے کے مجاہدین، شہداء اور غازی بھی شامل ہیں۔ میں نے مری کے ڈھونڈ قبیلے کے اکابرین کا جنگ آزادی کشمیر میں دامے درہمے سخنے شرکت کا بھی ذکر کیا ہے، جہاں سردار ابراہیم مرحوم نے اپنا اولین بیس کیمپ قائم کیا تھا۔ میری مری اور باغ کے عباسی قبیلے سے اپیل ہے کہ مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں وہ ایمان رو فیصلہ کریں کہ کیا سردار عبدالقیوم خان اور ان کے جانشین سردار عتیق خان حق پر ہیں کہ ان کی نصرت اور حمایت جاری رکھی جائے۔ ان حضرات کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اہل کشمیر کی اولین سیاسی جماعت مسلم کانفرنس اب آخری سانس لے رہی ہے۔ مسلم کانفرنس کو شیخ عبداللہ اور میر واعظ یوسف شاہ نے 1931 میں بنایا تھا۔ چودھری غلام عباس بہت بعد میں اس کا حصہ بنے۔ 1938 میں جب شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس نے مسلم کانفرنس کو خیر آباد کہہ کر نیشنل کانفرنس کی تشکیل کی، تو سدن قائد بابائے پونچھ کرنل خان محمد خان نے اس کی آبیاری جاری رکھی۔ وہ سدنوتی اور باغ کی طرف سے کشمیر اسمبلی میں منتخب رکن کی حیثیت سے مسلسل 12 سال 1946 تک مسلم کانفرنس کی نشستوں پر بیٹھتے رہے۔ 1 جنوری 1947 کے الیکشن میں سردار ابراہیم خان رکن کشمیر اسمبلی منتخب ہوئے تو وہ بھی مسلم کانفرنس کی نشستوں پر ہی بیٹھتے رہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق وہ اس کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے۔ ڈوگرا نظام کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے قیام کے بعد جب فروری 1948 میں جیل سے رہائی کے بعد چودھری غلام عباس پاکستان آئے تو جہاں انہوں نے جہاد آزادی کو سبوتاژ کیا، وہاں انہوں نے عجیب و غریب طریقوں سے مسلم کانفرنس کو منظم کرنا شروع کر دیا، جن کا تفصیلی ذکر 1950 کے بحرانی دور کے باب میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے جس انداز میں اس کی تنظیم کی اور اسے ایسے لوگوں کے حوالے کیا، اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ مسلم کانفرنس کی عمر ختم ہوتے نظر آ رہی ہے۔ اگر اسے بچانا ہے تو اسے سدن قیادت کے حوالے کرنا از بس ضروری ہے۔ کشمیر محاصرے کے مصنف شکیل عامر ملدیال غیر سدن اپنی تالیف میں رقم طراز ہیں کہ چودھری غلام عباس فروری 1948 میں جب پاکستان آئے تو اپنے ساتھ پیسوں کی ایک بوری بھر کر بھی لے آئے۔ کسی صحافی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ تو جیل سے رہا ہو کر آ رہے ہیں تو اتنی دولت بھی ساتھ لے آئے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے کچھ اس طرح دیا کہ شیخ عبداللہ میرا مقروض تھا، اس کی بیگم یہ پیسے واپس لوٹا گئی ہے۔ حالانکہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس کے درمیان سیاسی رقابت انتہا پر تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے راستے جدا ہو گئے تھے۔ اس کا احوال بھی آئندہ صفحات میں مذکور ہے۔ ایسے میں دونوں کے درمیان قرض کا لین دین ناممکنات میں سے ہے۔ دراصل چودھری غلام عباس بھارتی سازش کے تحت جہاد آزادی کشمیر کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے اور اس مقصد کے لیے انہیں کافی دولت بھی دے کر بھیجا گیا تھا، وگرنہ ایک حقیقی قیدی کو کیسے بوری بھرے کرنسی نوٹوں کے ہمراہ آزاد کر کے بارڈر عبور کرنے دیا جا سکتا ہے؟ شکیل عامر اپنی تالیف میں لکھتے ہیں کہ چودھری غلام عباس کے والد راجہ نواب خان جلندھر کے رہنے والے تھے، رانگڑ راجپوت تھے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے صحابی تھے،
یعنی قادیانی تھے۔ وہ جموں میں مرزائیت کی تبلیغ کے لیے تعینات کیے گئے تھے، جہاں انہوں نے چودھری گھرانے کے ایک سینئر وکیل کے منشی کی حیثیت سے نوکری کر لی اور وہیں قیام پذیر بھی ہو گئے۔ رشتہ داروں نے اعتراض کیا کہ منشی وکیل کے گھر میں قیام نہیں کر سکتا، وہاں مستورات ہیں، تو اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے وکیل نے اپنی بہن سے نواب خان کی شادی کر لی اور راجہ صاحب چودھری صاحب بن گئے۔ چند ماہ بعد چودھری غلام عباس متولد ہوئے۔ ثابت ہوا کہ چودھری صاحب کا جموں و کشمیر سے تعلق نہیں تھا، نیز وہ قادیانی بھی تھے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مرزا غلام احمد نے جہاد منسوخ کر دیا تھا، لہٰذا ان کے پیروکار سے کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جہاد آزادی کشمیر کی حمایت کے لیے پاکستان آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آتے ہی چودھری صاحب نے قائد اعظم سے 2 ملاقاتوں میں جہاد آزادی کشمیر کے سرخیل سردار ابراہیم خان کو ہٹا کر قیادت انہیں سونپنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن قائد اعظم جہاندیدہ تھے۔ انہوں نے 2 منٹ کی دوسری ملاقات میں چودھری صاحب کو کہا، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ جنگ آزادی کے عین وسط میں قیادت کو تبدیل کرنے کے قائل نہیں تھے، لیکن چودھری صاحب نے اپنی سازشیں جاری رکھیں اور بالآخر وہ جہاد آزادی کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شکیل عامر نے اپنی کتاب کشمیر محاصرے میں مسلم کانفرنس کے رہنماؤں اور چودھری صاحب کے اعلیٰ عہدوں پر فائز بیٹوں کو فراہم کی اور انہیں چیلنج دیا کہ وہ اس دعوے کی تردید کریں کہ چودھری غلام عباس قادیانی تھے، لیکن کسی نے بھی اس دعوے کی تردید آج تک نہیں کی۔ شکیل عامر نے اپنی تالیف میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ جب چودھری غلام عباس نیشنل کانفرنس پر شیخ عبداللہ کو صدارت سے ہٹا کر قبضہ کرنے میں ناکام ہو گئے تو قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کے حکم پر واپس مسلم کانفرنس میں لوٹ آئے۔ قادیانی دراصل کشمیر کو بھی پاکستان کی طرح قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ راکم الحروف یہاں چند دستاویزات شامل کر رہا ہے جن کی روح سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ چودھری غلام عباس کا تعلق جماعت احمدیہ یعنی قادیانی جماعت سے تھا۔ یہ ایک قلمی خط ہے جو ڈاکٹر A.G. ملک المعروف خواجہ اصغر کشمیری نے 10 اگست 1985 کو صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے نام لکھا۔ اس خط میں موصوف نے واضح طور پر لکھا ہے کہ چودھری غلام عباس اور غلام نبی گلکار قادیانی تھے، نیز یہ کہ غلام نبی گلکار نے 4 اکتوبر 1947 کو نام نہاد آزاد حکومت تشکیل دی تھی، جس کے چودھری غلام عباس تا حیات نگران اعلیٰ رہے۔ موصوف نے اس خط میں یہ بھی تحریر کیا کہ کشمیر کے 6 لاکھ احمدی پاکستان کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ ایک اور قلمی خط جو خود چودھری غلام عباس کی تحریر ہے، جسے قادیانیوں کے خلیفہ کو بخدمت حضرت صاحب قبلہ کے خطاب سے ایڈریس کیا گیا اور جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے دفتر سے اور پیڈ پر لکھا گیا۔ یہ تب لکھا گیا جب چودھری غلام عباس کو غالباً KH خورشید مرحوم کے دور صدارت میں جیل بھیجے جانے کے احکام صادر ہوئے۔ جیل جانے سے قبل چودھری صاحب نے اس خط کے ذریعے اپنے خلیفہ سے مدد اور داد رسی کی فریاد کی۔ قادیانی اپنے خلیفہ کو ہمیشہ اسی طرز خطابت سے خطوط لکھتے ہیں۔ تیسری دستاویز قائد اعظم کی بصیرت کے عنوان سے پیش خدمت ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ چودھری غلام عباس جب جموں سے رہا ہو کر پاکستان آئے تو اپنے ہمراہ کافی پیسے بھی لے آئے تھے۔ ایک اور دستاویز جس کا تعلق بظاہر چودھری صاحب سے نہیں بلکہ ان کے شاگرد رشید سردار عبدالقیوم خان سے ہے۔ یہ خط سردار صاحب نے مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعظم شیخ عبداللہ کو لکھا۔ خط میں سردار ابراہیم خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف شکایت کی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا قبضے کے لیے اقدام کیے جائیں۔
قبل ازیں سردار صاحب نے شیخ عبداللہ کے برسر اقتدار آنے پر مبارکباد کا خط بھیجنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ خط 31 مئی 1975 کو ہفتہ وار آئینہ سری نگر اور ہفتہ وار الفتح کراچی 13 تا 20 جون 1975 میں شائع ہوا۔ نیز ہفتہ وار لاہور میں 1 دسمبر 1990 کو بھی شائع ہوا۔ یہ حوالے ریفرنس سیکشن میں ملاحظہ کیجیے۔ راکم نے زیر نظر کتاب سردار رفیق صدر سدن ایجوکیشنل کانفرنس کی فرمائش پر لکھنا شروع کی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ وہ اس دوران میری ہر لحاظ سے حوصلہ افزائی کریں گے۔ انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ کتاب کی تکمیل پر وہ اس کی طباعت کے اخراجات برداشت کریں گے، لیکن انہوں نے سدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بھری محفل میں یہ مطالبہ کیا کہ راکم تالیف کی طباعت کے جملہ اخراجات خود برداشت کرے اور آمدن کا 30% سدن ایجوکیشنل کانفرنس کو ادا کیا جائے۔ یقیناً یہ مطالبہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا، چنانچہ راکم نے خود ہی اس کی طباعت کا اہتمام کیا۔ سردار رفیق نے یقینی طور پر کم مائنگی کا ثبوت دیا ہے۔ میرے دوستوں اور ملنساروں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنی تالیف سے سردار رفیق کا نام بالکل محو کر دوں، لیکن میرے ضمیر نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ میں اس سطح پر اپنے آپ کو نہیں گرا سکتا جس سطح پر سردار رفیق نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ شخصیات کے باب میں انہیں کافی کوریج دی گئی ہے۔ سردار رشید حسین بلوچ۔